الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہوں گے جو اس دنیا میں زیادہ مال کما لیں گے، زیادہ فالوورز بنا لیں گے، زیادہ عزت بنانے کی کوشش کریں گے، بلکہ بہترین لوگ وہ ہوں گے جو اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بنائیں گے، جن کے صبح و شام اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے میں گزریں گے، کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی رسی ہے، یہ ایسا کڑا ہے، یہ ایسی رسی ہے جس کا دوسرا سرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن سٹرونگ ہو، ڈائریکٹ بنے، اور ہم ان برکات کو حاصل کر سکیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے رکھی ہیں، تو اس کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ تو قرآن سیکھنے اور سکھانے کا یہ جو عمل ہے، اس میں ہم کچھ صورتوں کی تفسیر دیکھتے آئے ہیں، جس میں ہم نے سورہ کہف اللہ کے فضل و کرم سے سمجھی، سورہ لقمان کی تفسیر، اور اس سے پہلے سورہ یوسف بھی ہم کر چکے ہیں۔ تو آج سے ہم مکی سورہ ملک جو ہے اس کی تفسیر شروع کریں گے۔ یقیناً مجھ جیسا ناچیز اور ہم جیسے نکمے لوگ اس قابل تو نہیں کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں یا سمجھائیں، لیکن پھر بھی جو بھی ایک ادنا سی کوشش ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اس قرآن کی گہرائی اتنی ہے کہ اس کے بارے میں انسان سالوں بھی بات کرتا رہے تو ختم نہیں ہو سکتی۔ انسان کی پوری زندگی بھی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلمات ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات کا احاطہ کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک ادنا سی کوشش ہے کہ ہم اس صورت کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی، اس کو کچھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو سورہ ملک کے حوالے سے، جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے شفاعت کرے گی، یہی سورت جو ہے، یہی 30 آیتوں والی سورت جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کو قبر کے عذاب سے بھی بچائے گی اور انسان کی شفاعت بھی کرے گی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اس سورت کو رات کو پڑھ کے سوتے تھے، اور اس کے علاوہ سورہ سجدہ جو کہ 30 آیتوں والی سورت ہے، ان دو صورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان 30 آیتوں والی صورتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ آخر ہے کیا ان صورتوں کے اندر، اور آج کے پروگرام کے اندر ہم یہ پوری صورت تو نہیں سمجھ سکیں گے، یقیناً اس کی 1 یا 2 آیتیں ہی کور کریں گے، لیکن اس صورت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اپنے دماغ میں یہ بٹھانا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس صورت کو رات کو سونے سے پہلے پڑھیں۔ آخر کیا بات ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گی، یہ ہماری سفارش کرے گی، اس میں وہ کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان باتوں کو ہم انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں، اللہ کے اس پیغام کو سمجھیں۔ تو اس کے لیے ہم
سورہ ملک کو آج شروع کریں گے اور اس کی پہلی دو آیتوں کی میں تلاوت کرتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ ان کو سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ رات کے وقت جب ہم سونے لگتے ہیں تو اس سچویشن کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں۔ ایک تو گزرا ہوا دن ہوتا ہے جب انسان، جس دن کے اندر انسان نے بہت سارے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کاموں کے اندر وہ کامیاب ہو چکا ہوتا ہے، کچھ کام جو ہیں وہ نامکمل رہ گئے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوئی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی ہوتی۔ ایک تو پچھلے دن کے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، اور پھر آنے والا دن، جو نیکسٹ آنے والا دن ہے، اس دن کے بارے میں بھی انسان سوچ رہا ہوتا ہے۔ اب آنے والے دن ہو یا پچھلا دن ہو، ایک ایسا وقت جو اندھیرا ہے، رات ہے، سب سو چکے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا موڈ بہت ڈپریس ہو اور گزرے ہوئے دن نے ہمیں اتنا پریشان کر دیا ہو کہ ہم مایوسی کی طرف جا رہے ہوں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ گزرے ہوئے دن میں یا آنے والے دن میں کچھ ایسے کام ہوئے ہوں جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ ایکسائٹڈ کیا ہو، اگلی صبح جو آنے والی ہے اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں، اور کہیں ہم ایسی پلاننگ نہ کر دیں اس ایکسائٹمنٹ کے اندر جو ہمارے لیے اچھی نہ ہو، یا اگر ہم مایوسی کی طرف ہیں، دوسری سچویشن کو ہم دیکھیں اور ہم ڈپریس ہیں، تو اگلے آنے والے دن کے اندر ہم کوئی ایسی پلاننگ نہ کر دیں جو ہمیں غلط راستے کی طرف لے جائے، یا جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف انسان کو لے جائے۔ تو سونے کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس وقت انسان انالیسس کر رہا ہوتا ہے، اپنے پچھلے دن کا بھی اور اگلے دن کی پلاننگ بھی وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب کتنا ہی بہتر ہو کہ اس وقت انسان کو کوئی ایسا مدد کرنے والا مل جائے جو اس کے لیے کچھ باؤنڈری سیٹ کرے، جو اس کو بتائے کہ تم نے سوچنا ہے تو اس باؤنڈری کے اندر اندر سوچنا ہے، فلاں چیزیں جو تمہارے خیال کے مطابق غلط ہوئی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہیں، فلاں چیزیں جن کی تم پلاننگ کر رہے ہو، تم تو پلاننگ صحیح شاید نہیں کر رہے، کیونکہ یہ پلاننگ اس طرح سے ہونی چاہیے، اس باؤنڈری کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ باؤنڈریز کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ یہ طریقہ ہے صحیح پلاننگ کا اگلے دن کی؟ تو اس مقصد کے لیے سورہ ملک ہمیں ایک پورا روڈ میپ دیتی ہے، ایک پلان بنانے کا پورا طریقہ کار دیتی ہے کہ کس طریقے سے اگر ہم اگلے دن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اگر ہم لوگوں کے رویوں سے آج بہت پریشان ہو چکے ہیں، فلاں رشتہ دار ہمیں نہیں ملتا، فلاں کام میرا آج نہیں ہوا، میں جاب کے لیے گیا تھا میری جاب نہیں لگی، میرے مالی حالات اچھے نہیں چل رہے، میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں چل رہے، اور انسان بہت ڈپریس ہے، پریشان ہے، اور اگلے آنے والے دن کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم گھبرا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اگلا دن آئے ہی نہ، اتنا مشکل دن ہے، کل تو یہ ہو جائے گا میرے ساتھ، کل تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت سورہ ملک پڑھنے سے جو انسان کو تسکین حاصل ہوتی ہے، جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو اس سورت کو سمجھتے ہیں اور اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اچھا، سورہ ملک کے بہت سارے اور بھی نام ہیں۔ اس سورت کا ایک نام المانع بھی ہے کہ یہ برائیوں سے انسان کو دور رکھتی ہے، منع کرتی ہے، اور اس سورت کو پڑھنے سے انسان
برائیوں سے دور رہتا ہے. اس کا ایک اور نام منجا بھی ہے کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے, قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے. آخر اس میں کون سی چیزیں ہیں؟ اور پھر اس کا ایک اور نام سورہ المجادلہ بھی ہے, یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی, سفارش کرے گی اس شخص کے بارے میں جو رات کو اس کو پڑھ کے سوتا ہے. تو آخر اتنی خوبصورت صورت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے, کیا ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ ہم اس کو سمجھیں, کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے اس میسج کو دیکھیں کہ آخر اس صورت میں ہے کیا, کیسے موتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھے ہیں کہ اگر ہم پچھلے دن سے کچھ پریشان ہیں, کچھ ڈپریس ہیں یا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور نیکسٹ ڈے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, کل کی پلاننگ میں کیسے کروں, تو یہ صورت ہماری کیسے مدد کرے گی. آئیے ہم اس کی ایک ایک آیت کو سمجھتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صورت مکی صورت ہے اور اس کی 30 آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی, بہت برکت والا ہے, بڑی برکت والا ہے, وہ ذات بڑی برکت والی ہے. کون سی ذات؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا تعارف کروا رہے ہیں. یہ جو تبارک ہے نا, اردو میں بھی ہم برکت کا لفظ بولتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ برکت کیا چیز ہے. یہ بڑے ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے وقت میں برکت ہو, ہمارے رزق میں برکت ہو. برکت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ڈیفینیشن جو مجھے ملی, وہ ایک ایسی خیر ہے جو قائم رکھنے والی ہو, قائم رہنے والی ہو اور کسی بھی معاملے کے اوپر فٹ ہو جائے. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, برکہ جو عربک ورڈ ہے, برکہ کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ جب اونٹ جو ہے وہ بیٹھنے لگتا ہے تو اس کا بیٹھنا جو ہے وہ عام جانوروں کی طرح سے نہیں ہوتا کہ فوراً سے وہ بیٹھ جائے, بلکہ وہ اپنے آپ کو سیٹ کرتا ہے, کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے اور پھر ایک جگہ پہ فٹ بیٹھتا ہے, سیٹ بیٹھتا ہے. تو اس بیٹھنے کو, یہ اونٹ کے بیٹھنے کو برکہ کہتے ہیں. یعنی کہ جب معاملات جو ہیں وہ سیٹ بیٹھ جائیں تو اسی کے لیے برکہ کا لفظ بولا جاتا ہے. تو برکت کیا ہوتی ہے؟ معاملات کے اندر بھی ہوتی ہے, وقت کے اندر بھی ہوتی ہے, رشتوں کے اندر بھی ہوتی ہے. اور بالکل یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت کم کوانٹٹی کی کسی چیز سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم 2-3 گھنٹوں میں یا 1 گھنٹے میں اتنا زیادہ کام کر لیتے ہیں کہ ہمیں خود بھی یقین نہیں آتا. اگر آپ لوگوں نے ایکسپیرینس نہیں کیا تو جب کبھی ایکسپیرینس کریں تو آپ ضرور سوچئے گا. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے یا 1 گھنٹہ یا 3 گھنٹوں میں ہم اتنا زیادہ کام کر لیتے ہیں کہ وقت بھی ہمارے پاس بچ جاتا ہے اور بہت بڑے بڑے کام ہم نمٹا لیتے ہیں. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں خواتین کے لیے کہ کئی دفعہ کھانا بہت تھوڑا سا ہوتا ہے اور کھانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن وہ بہت تھوڑا سا کھانا بہت زیادہ لوگ بھی کھا لیتے ہیں اور سب کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور کئی دفعہ بچ بھی جاتا ہے. تو اسی چیز کو برکت کہا جاتا ہے. اور یہ جو برکت ہے یہ یہی ہے کہ انسان تھوڑی سی چیز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا لے, بہت زیادہ خیر کما لے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں تبارک الذی, بہت ہی بابرکت ذات ہے وہ, ایک ایسی ذات جس کے ساتھ جڑنے سے ہمیں بھی برکات حاصل ہو سکتی ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بابرکت ذات ہے, ایک بہت بڑی بابرکت ذات ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہیں جن سے ہمیں خیر کثیر مل سکتا ہے. کسی بھی معاملے میں اگر ہم دیکھتے ہیں, جب ہم ہوپ لیس ہوں, آپ ذہن میں رکھیں, وہ سچویشن ضرور ذہن میں رکھیں, ہم رات کو سو رہے ہیں, ہم ہوپ لیس ہیں, پتہ نہیں کل کیا ہوگا, پتہ نہیں صبح کیسے چڑھے گی, پتہ نہیں فلاں شخص میری بے عزتی کر دے گا, پتہ نہیں کل جو ایگزام ہے وہ کیسا ہوگا. ایک ہوپ لیس سچویشن ہوتی ہے. تو برکت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو ہوپ لیس سچویشن سے نکالتی ہے اور ایک ہوپ دلاتی ہے, ایک امید دلاتی ہے انسان کو. تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنا بھی سوچ لیں وہ ایک لمیٹڈ سوچ ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس اینڈ لیس پاسبلٹیز ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس کسی بھی معاملے سے ہمیں نکالنے کے لیے اینڈ لیس پاسبلٹیز ہوتی ہیں. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ
28वें सिपारे में 29वें सिपारे में सूरह तलाक़ के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डर जाता है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तक़वा इख्तियार करता है, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह ताला उसके निकलने का रास्ता बना देते हैं। जितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो, अंधेरे हों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये चीज़ है बरकत, कि इंसान अपने जहन में हर वक्त ये रखे बहुत बाबरकत वो ज़ात है जिसके पास इतनी खैर है कि मुझे तो नज़र आ रहा है कि शायद सामने अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे से भी वो रोशनियाँ निकाल देगा मेरे लिए आगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ को इंसान अंडरस्टैंड करे, ये है इस बरकत के लफ्ज़ को समझना, या तबारकल्लज़ी को अंडरस्टैंड करना। और अल्लाह ताला ही है जो इंसान को मुश्किलों से निकालता है। हमारी सोच, आपने देखा है बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी सोच जो है वो ख़त्म हो जाती है। हम किसी मामले के बारे में सोच होते हैं कि नहीं इसमें तो कोई सलूशन नहीं निकलना, शायद बस हम उस मामले को वाइंड अप कर चुके होते हैं, बाकी कोई नहीं जी अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर उससे आगे कोई रास्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला निकाल लेता है। फ़लाँ मामला कैसे कंट्रोल में आएगा यार, ये नहीं हो सकता, अब नहीं कुछ रह गया, लेकिन फिर एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके अंदर से रास्ता निकाल देते हैं। यही है बरकत का कॉन्सेप्ट। इस लफ्ज़ के बारे में हम सुनते तो बहुत हैं कि हमारे वक्त में बरकत हो, हमारे माल के अंदर बरकत हो, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए निकाले थे आज के प्रोग्राम के हवाले से कि बरकत हासिल कैसे होती है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे वक्त में, हमारे रिश्तों में, हमारे मामलात में, हमारे एक दूसरे, हमारे अखलाक में, हमारी हर चीज़ में बरकत पैदा करते हैं। उसमें सबसे पहली बात जो हमें अंडरस्टैंड करनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के बग़ैर बरकत नहीं मिल सकती। अगर हम ये समझते हैं कि हम बरकत हासिल कर लेंगे खुद कुछ करके, मुमकिन ही नहीं। बरकत अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह की ज़ात को राज़ी किए बगैर बरकत हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इसी आयत के शुरू में बता रहे हैं तबारकल्लज़ी, वही है ज़ात जो सबसे ज़्यादा बरकत वाली है, बड़ी बरकत वाली वो ज़ात है। तो उस ज़ात को सबसे पहले राज़ी करना है। अगर हम अपने मामलात में, अपने रिस्क में, अपने वक्त में बरकत चाहते हैं। बरकत के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अलबरका मआ अकाबिरकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों से है, बड़ों के बग़ैर बरकत मुमकिन ही नहीं। अब बड़ों से मुराद हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, जो जैसे अगर किसी घर में जो सबसे बड़ा है, बरकत उसकी वजह से है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तुम किसी ऑफ़िस में जाते हो, उस ऑफ़िस के जो बॉस हैं, बरकत उनकी वजह से है। किसी स्कूल में जाते हो, उस स्कूल का जो बड़ा है, बरकत उसकी वजह से है। क्लास है, उसमें सबसे बड़ा उस्ताद है, बरकत उसकी वजह से है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इस हदीस की बहुत एक्सप्लेनेशन है, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन एक मामला जो हम देखते हैं आजकल के दौर में, कि हम अपने बड़ों को डिसरिस्पेक्ट करके, अपने बड़ों को नाराज़ करके, हम ये समझें किसी भी जगह का कोई बड़ा हो, घर का हो, ऑफिस का हो, ख़ानदान का हो, इलाके का हो, हम उसको नाराज़ करके हम ये समझें कि हमारे उस काम में बरकत हो सकती है, तो ये नामुमकिन है। क्योंकि मेरे आका अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लफ्ज़ बोल रहे हैं, अलबरका मआ अकाबिरकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों की वजह से। तो बरकत हासिल करने का पहला ज़रिया तो ये है कि अपने बड़ों का ख्याल रखा जाए। जहाँ पर भी कोई बड़ा है, हो सकता है कि मैं एक जूनियर हूँ, मेरे से एक ऊपर हो, मैं उसका ख्याल रखूँ, उसकी इज़्ज़त करूँ। वो जूनियर उससे भी ऊपर कोई है, वो उसका ख्याल रखे। हर कोई अपने बड़े का ख्याल रखेगा तो उसको बरकत हासिल होगी। और इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में खजूर के दरख्त के बारे में फ़रमाया कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत बरक़ात रखी हैं। बरकत के हवाले से एक बात ये भी याद रखें कि बरकत हासिल होती है, आसानी हासिल होती है दूसरों की मदद करने से, सेल्फलेस सर्विस देने से।
جب ہم دوسروں کے لیے وقت نکالتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے بھائی کے کاموں میں لگ جاتا ہے، جب کوئی شخص اپنے بھائی کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اس کا کام آسان کر دیتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور بھی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب انسان کو اس چیز کی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کے لیے برکات جو ہیں وہ اکٹھی کر دیتے ہیں. اور جب انسان کے دل سے آخرت کا ڈر اور خوف اور اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جمع شدہ کاموں کو بھی بکھیر کے رکھ دیتے ہیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی. تو برکت حاصل ہوتی ہے جب انسان دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز کا بہت دھیان رکھا جائے کہ دوسروں کو راضی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو راضی کر لے. بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مہمان آ گئے، بچوں نے کوئی کام کہہ دیا، کچھ کہہ دیا، اور کوئی پوچھے آپ نے ابھی تک نماز پڑھی؟ ظہر کی پڑھی؟ نہیں پڑھی. عصر کی پڑھی؟ نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ میں کام کر رہی تھی گھر کے. تو یاد رکھیے، سب سے پہلا حق جو ہماری ذات پہ ہے، جس کا کام ہم نے کرنا ہے، جس کو ہم نے راضی کرنا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. سیلف لیس سروس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ایسا لوگوں کے کاموں میں لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جائے. نہیں، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا جائے. تو یہاں پر برکت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کو راضی کیے بغیر بھی برکت حاصل نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان اور مہمانوں کے آنے سے برکات نازل ہوتی ہیں، مہمانوں سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں. مہمان کا کیا مطلب؟ کوئی مسافر ہے، کوئی آپ کے گھر آیا ہے، کسی کو آپ کھلاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو اپنا بستر دیتے ہیں. جیسے پرانے زمانے میں تو مہمان خانے بنائے جاتے تھے تاکہ مہمانوں کو سرو کیا جائے. ان کے گھوڑے اور اونٹ باندھنے کی الگ جگہیں بنائی جاتی تھیں کہ کوئی گزرتے ہوئے مہمان آئیں گے تو ان کے جانور یہاں باندھے جائیں گے اور ان کو یہاں پہ سلایا جائے گا، بٹھائے. تو مہمانوں سے برکت آتی ہے، آپ کی صحت میں، آپ کے مال میں، رزق میں برکات حاصل ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ علاقے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والے علاقے کہا، جیسا کہ مکہ مکرمہ کا شہر ہے، برکتوں والا شہر ہے، مدینہ منورہ شہر ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے معاملات پر غور کر رہے ہیں، رات کو سونے سے پہلے اپنے معاملات پر غور کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ذات اتنی بابرکت ہے جس کے پاس اینڈ لیس خیر ہے، اینڈ لیس برکتیں ہیں. ہم کیسے اس ذات کو راضی کر سکتے ہیں؟ اور ہم یہ لفظ بول رہے ہیں تبارک الذی، بہت بابرکت ذات ہے وہ، بیدہ الملک، جس کی بادشاہت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ایسے چھوڑ نہیں دیا جو مرضی جو کچھ کرتا رہے. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت قائم ہے. وہ الگ بات ہے کہ مخلوق میں سے انسانوں کو اور جنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار بھی دی ہے کہ تم یہ کام اپنی مرضی سے کر سکتے ہو. نماز اگر کوئی نہیں پڑھ رہا، اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں اسے پوچھیں گے. جنات اور انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا، لیکن بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قائم ہے اور قائم رہے گی. سب سے بڑی بادشاہت، ایسی بادشاہت جس میں اسے کسی ہیلپر کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی بادشاہ دیکھ لیں، بڑے سے بڑا کوئی ادارہ دیکھ لیں، وہاں پر بھی کسی نہ کسی کو کسی کی ضرورت رہتی ہے. کوئی نہ کوئی کسی دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ یہ کام کر کے دے گا تو یہ کام آگے چلے گا، فلاں کا اپروول آئے گا، پھر یہ کام ہوگا، پھر یہ بندہ اپروول دے گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے. یا جب یہ اپروول دے دے گا تو یہ والے کارندے کام کریں گے، اگر وہ کارندے کام کرنے سے انکار کر دیں تو وہ کام نہیں ہو سکتا. بہت دفعہ دیکھتے ہیں بہت بڑی بڑی فیکٹریز کے اندر اسٹرائکس ہو جاتی ہیں اور مزدور کہہ دیتے ہیں ہم نہیں کام کر رہے بھائی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت ایسی ہے کہ اس کے آگے کوئی نہیں بول ہی نہیں سکتا. جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. دنیا میں جتنا مرضی کوئی طاقتور ہو جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھاپا آ جاتا ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے،
یا اس کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، پھر آخرکار وہ مر جاتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا، یار یہ تو اتنا جوان، اتنا طاقتور انسان تھا، یہ تو اس کو کیا ہو گیا، ایسی خبر ہمیں پہنچتی ہے نا، آخرکار وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی بادشاہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک ذات، وہ واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جس کی بادشاہت قائم ہے، اس دنیا میں بھی قائم ہے، اور ادھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی اعلان کریں گے قیامت والے دن، این الملک، کوئی ہے بادشاہ، ادھر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے اس چیز کو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھ میں، اپنی مٹھی میں زمین و آسمان کو لے کے یہ اعلان کریں گے کہ کوئی ہے بادشاہ، کہاں ہیں وہ متکبرون جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بادشاہت کو قائم کر کے بھی دکھائیں گے، جیسے اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کی ہے، اور کوئی بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکے گا، کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بول نہیں سکے گا جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اجازت نہ دے دیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت ہے، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت۔ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے رات کو سونے سے پہلے؟ کہ میرے جو یہ کام پھنسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کل میرا یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ شخص فلاں پیج پہ سائن کرے گا کہ نہیں کرے گا، میری جاب لگے گی کہ نہیں لگے گی، نہیں بھائی، اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ بیدہ الملک، اصل تو بادشاہت اس کی ہے، اس نے اگر فیصلہ کر دیا ہے میرے بارے میں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، یہ اپنے آپ کو ہم کہہ کے سو رہے ہیں کہ اللہ تو نے اگر دینا ہے، تو ہی بادشاہ ہے، اور اگر تو نے بہتر سمجھا ہے میرے لیے تو تو مجھے دے دے گا یہ چیز، کوئی روک نہیں سکے گا، کوئی بھی نہیں روک سکے گا اگر تو نے میرے لیے فیصلہ کر لیا، اور ساری بھلائیاں، ساری برکتیں تو نے ہی مجھے عطا کرنی، ہم اس ذات کو راضی کیوں نہ کریں۔ یہ رات کو انسان پڑھ کے سو رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے قبضے میں ساری کی ساری بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر وہ قدرت بھی رکھتا ہے۔ بہت سارے بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی اتنی بڑی سلطنتیں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں کہاں لوگ رہ رہے ہیں، کہاں پہ کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہیں، ایک ایک چیز، ایک ذرہ بھی جو ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، ایک پتا بھی جو گرتا ہے اس کا بھی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے گرتا ہے، کب گرے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ سپریم ہے، مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت کے اندر ہے، ہر اس کی مخلوق جو اس نے پیدا کی ہے، کوئی اس کی قدرت سے باہر نہیں نکل سکتا۔ جب انسان یہ اللہ کا تعارف پڑھتا ہے، یہ پہلی آیت کے اندر، دیکھیں انسان اللہ کو جانے بغیر کیسے اس دنیا کے اندر رہ سکتا ہے؟ اللہ کا تعارف جس کو نہیں ہے، وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانے گا کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے، کیا کیا چیز اس کی قدرت کے اندر ہے، کیا کیا کچھ وہ کر سکتا ہے، اس ذات کے بارے میں جاننا جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، اس پہ بھی اس کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے جو ہمیں نظر آتی ہیں، مثال فار ایگزامپل آپ بتائیں انس، مثال ہے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہماری ذات ہے، انسان ہے، زمین ہے، درخت ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی، جن کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ایون ٹیلیسکوپس کے ذریعے جو ایون جی اسمال بیکٹیریاز، یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم نے جتنی کائنات کو دیکھا، کیا اتنی ہی کائنات ہے؟ نہیں، بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ سے بھی جو آج تک کائنات دیکھی جا سکی ہے، وہ اس کا ایک حصہ ہے، اس پہ بھی اس کی قدرت ہے، پتہ نہیں قیامت تک کیا کیا کچھ، جیسے بھی بلیک ہولز ادھر مل رہے ہیں جن کے اندر پوری پوری گیلیکسیز چلی جاتی ہیں اور پھر پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں، کتنی بڑی اللہ کی کائنات، انسان کے اندر کتنے سیلز، جیسے بچے نے بتایا بیکٹیریاز، جن کو شاید ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے،
ان پر بھی اللہ کی بادشاہت قائم ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کلی کا لفظ اسکالرز یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ایسی چیزیں جو امیجن کی جا سکتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان اپنے دماغ سے سوچ بھی نہیں سکتا اور شاید قیامت تک سوچ بھی نہیں سکے گا, کیونکہ انسان کا تو علم ہی بہت لمیٹڈ ہے. وہ بھی جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی قدرت ہے. تو جو میرا کام اگلے دن میں ہونے والا ہے, جو میرا آج کا دن گزرا ہے, اس کے بارے میں کیوں پریشان ہوں؟ آخر مجھے کس کو راضی کرنا چاہیے کہ میرا اگلا آنے والا دن اچھا گزرے؟ آخر مجھے اس ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے کیا چیز مدد کرے گی؟ کون سی ایسی سپریم پاور ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. پہلی آیت ہی ہمیں ڈپریشن سے, پریشانیوں سے, انگزائٹی سے نکالنے کے لیے کافی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو پہلی خوبصورت آیت دی, اس کے کچھ امپیکٹس جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ پہلی آیت جس کو ہم پڑھتے ہیں اور اللہ کا تعارف ہے اس آیت کے اندر. اس آیت کو پڑھنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے. دوسرا فائدہ, اس آیت کے پڑھنے سے انسان کا ایمان ایسے طریقے سے بڑھتا ہے کہ اس کا اللہ پر یقین اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے اور بن دیکھے ہم اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہیں, اسی لیے ہم ایمان والے ہیں. بن دیکھے ایمان لے کے آنا, جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لے کے آتے ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہم نے نہیں دیکھی, ہم نے اپنے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا, لیکن ہم ان پہ ایمان لے کے آتے ہیں. تو ایسی خوبصورت آیت ہے جو اللہ پہ ہمارا ایمان بھی بڑھاتی ہے اور ہمارا یقین بھی بڑھاتی ہے. اور اس آیت کا ایک تیسرا فائدہ کہ لوگوں کے ڈر سے ہمیں باہر نکالتی ہے. لوگوں کا خوف, لوگوں کا ڈر, وہ میرے اپریزل رکوا دے گا, وہ میری جاب چھڑوا دے گا, میرا کل کا دن کیسے ہوگا, وہ کل مجھے یہ کہہ دے گا, وہ کہہ دے گا. لوگوں کا ڈر اور لوگوں کے ڈر سے باہر نکلنا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا. چوتھی چیز جو اس آیت سے حاصل ہوتی ہے وہ انسان کی انگزائٹی اور ڈپریشن کو یہ ختم کرتی ہے. کیونکہ انگزائٹی اور ڈپریشن تب ہی انسان کو ہوتا ہے جب اس کو خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے کسی انسان کا, کسی آنے والے وقت کا, کہ یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. تو جب ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے, وہی ہر چیز پر قادر ہے, وہی بہت بابرکت ذات ہے, برکتیں میں نے خود سے حاصل کرنی ہیں, تو پھر کس چیز کی انگزائٹی اور ڈپریشن؟ اگر میں اس کو خوش کر دوں گا تو وہ میرے لیے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. اگر میں اس کو راضی کر دوں گا تو برکتوں اور رحمتوں کے دروازے وہ میرے لیے کھول دے گا. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارشیں نازل کرے گا. کیا مطلب؟ برکات نازل ہوں گی, آسمان سے بھی نازل ہوں گی. اللہ کو راضی کرنا ہوگا, اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی, اور پھر کیا دے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. یہی چاہتے نا ہم, ہمیں مال بھی مل جائے, اولاد بھی مل جائے. تمہیں بیٹے بھی دے گا, تمہاری بیٹوں سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تمہارے لیے نہریں بہا دے گا برکات کی. کرنا کیا ہوگا تمہیں؟ ہمارا کام ہے کیا کرنے کا؟ کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر اس کی برکتیں سمیٹتے جائے انسان, اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. تو انسان کی انگزائٹی ختم ہوتی ہے. انسان اگلا فائدہ کہ انسان کو اپنی بہت بڑی مشکل بھی چھوٹی سی نظر آنے لگتی ہے جب انسان اللہ کی ذات کی بڑائی کے بارے میں سوچتا ہے. اور پھر چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز انسان کی نظر سے ویسے ہی ختم ہونے لگتے. اس نے کیا کر دیا تھا, اس نے یہ کپڑے پہنے تھے, میں نے یہ کپڑے پہنے تھے, اس نے مجھے دیکھ لیا تھا, فلاں ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا.
تم نے کیا کھایا تھا، میں نے کیا کھایا تھا، اس طرح کے جو چھوٹے موٹے ایشوز جو ہیں وہ انسان کی ذہن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں جب انسان اللہ کی بڑائی اور اس کی برکتوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بڑھ جاتا ہے جب انسان اس آیت کو پڑھتا ہے، اور جب اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اس آیت کے ذریعے سے تو دعاؤں کے اندر مزید خشوع اور مضبوطی انسان کی آتی ہے۔ آپ دعا سے پہلے پڑھیں الفاظ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پھر دعا مانگیں۔ آپ کی دعا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید خشوع اور خضوع اور مضبوطی پیدا کرے گا۔ اور اگلا فائدہ کہ یہ دعا انسان کو مرعوبیت سے باہر نکالنے کی دوا ہے۔ انسان کے دل پر جس چیز کا رعب ہے، کسی انسان کا، کسی کے فیم کا، کسی کے مال کا، کسی بڑی بلڈنگ کا، فلاں کا، کمپنی کا، ان سب کو نکالنے میں مدد دیتی ہے، مرعوبیت سے باہر نکالتی ہے۔ اور یہ آیت ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے فیصلے کو کوئی واپس نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو آیت نمبر 1 ہے۔ اب آیت نمبر 2 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ وہی ذات ہے۔ اب اس ذات نے کیا کیا ہے، ہمارے لیے کیا بنایا ہے؟ الموت، موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے موت کا لفظ آیا اور پھر زندگی کا لفظ۔ یہاں پر اسکالرز نے ایک ذکر کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے زندگی کا لفظ آتا پھر موت کا، لیکن پہلے موت کا بتانے کی وجہ یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے، آخرت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے عمل کو بہتر بناتی ہے، جو انسان کے عمل کو درست کرتی ہے، اور موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صحیح راستے کے اوپر رکھتی ہے۔ تو یہاں پر موت کا ذکر پہلے کیا، الذی خلق الموت والحیات۔ اور پھر اسکالرز نے یہ بھی بتایا کہ انسان رات کو سو رہا ہے اور اس کو آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اندھیرے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت اندھیرا ہے نا، ایک کلوز ٹنل ہے، ایک بند ٹنل ہے، اس سے باہر کیسے نکلنا ہے؟ ایک زندگی ہوگی تو باہر نکلیں گے نا۔ تو پہلے موت کا ذکر کیا اور پھر حیات کا ذکر کیا کہ تم جتنی بھی مشکل میں ہو، جتنی بھی مشکلات تم اپنی لے کے آئے ہو، یہ یاد رکھو کہ موت کے بعد پھر روشنی آ جائے گی۔ خلق الموت والحیات، کہ اس نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا، مشکلات کو پیدا کیا، اس کے بعد آسانیوں کو پیدا کیا۔ یہ پیدا کیوں کیا؟ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور بات جو اسکالرز ذکر کرتے ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت والے دن موت جو ہے اس کو ایک مینڈھے کی شکل میں لے کے آیا جائے گا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، تو لوگ بتائیں گے کہ یہ موت ہے، اور پھر اس کے اوپر چھری پھیر کر اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اب موت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، اب جو زندگی تمہاری آگے آنے والی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جی موت کیا ہے، جی یہ ہے وہ ہے، اس کے بارے میں اپنے فلسفیانہ جواب دیتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا ہے اس کو، الذی خلق الموت والحیات۔ آخر یہ موت اور زندگی کا اس مٹی کی گیند کے اوپر اتنے انسانوں کے چلنے پھرنے کا مقصد ہے کیا؟ وہ اگلی لفظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتائیں لیبلوکم، تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں، تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے۔ ایسے کھیلنے کے لیے تم اس دنیا کے اندر نہیں آئے۔ ابھی تو میں جوان ہوں، دل تو میرا ابھی بچہ ہے، ایک لائف ہے، جی لے، انجوائے کر لے، ایسے الفاظ سنتے ہیں نا ہم۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں زندگی اور موت کے بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کھاؤ پیو انجوائے کرو، مقصد یہ ہے کہ لیبلوکم، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ ہر انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے اوپر الموت والحیات، کسی کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کسی سے لے کے آزمائیں گے، کسی کو دے کے آزمائیں گے۔
کسی کو اچھے وقتوں سے آزما رہے ہوں گے, کسی کو برے وقتوں, کسی کو اتنا مال دیا ہے, اب اس کی آزمائش شروع ہو گئی کہ اس مال کو آنے کے بعد وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں, اس کی یہ آزمائش چل رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو عیاشی کر رہے ہیں, یار ہم سے تو اچھا ہے, اس کے بعد یہ ہے وہ ہے, نہیں, اس کی آزمائش ہو رہی ہے. اتنے مال ملنے کے بعد تم اس مال سے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو یا اللہ کے قریب ہو رہے ہو. تو یہ دنیا کا جو ایک سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے ہر کسی کے لیے, چھوٹا ہو, بڑا ہو, غریب ہو, امیر ہو, عورت ہو, مرد ہو, اس کو دنیا کی زندگی اور موت کا سسٹم کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ اسے آزمایا جائے, تاکہ اس کی آزمائش ہو. اب کس چیز کی آزمائش ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ایوکم احسن عملا, تاکہ یہ پتہ چلے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرے گا. اب کسی کو مال دے کے آزمایا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اچھا عمل کیسے کر رہے ہیں. اچھا عمل کیا ہے؟ اچھا عمل وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جا سکے. اس کو ہم نے گھر دیا, بار دیا, اس کے جو اس نے مانگا اس کو میں نے دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب میں دیکھوں کہ یہ اچھے عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ اس کی آزمائش شروع ہو گئی ہے. پہلے تو اس کے بعد کچھ نہیں تھا تو یہ کہتا تھا میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں. اب دے کے ہم اس کو آزما رہے ہیں یا کسی سے لے کے آزما رہے ہیں. دیکھیں انسان کا اس چیز میں بس نہیں ہے کہ کون کس کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, کسی کے بس میں ہے. جیسے بچے آج کل اپنے والدین کو کہتے ہیں نا آپ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا تھا, یہ جملہ سننے کو ملتا ہے نا. والدین نہیں پیدا کرتے, یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ کوئی انسان کسی کے گھر میں کب ہے. یہی اللہ تعالیٰ بتایا الذی خلق الموت والحیات, ہم نے زندگی اور موت دی ہے, ہم نے دیکھا کس کو کس گھر میں بھیجنا ہے تاکہ اب ہم اس کو آزمائیں. اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. اور پھر یہ چیک کریں یہ اچھے کام کرے گا یا برے کام کرے گا, یہ احسن عمل کرے. احسن عملہ کیا ہے؟ بہترین, حسین, خوبصورت عمل. کون سا عمل ہوتا ہے؟ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بہترین خوبصورت عمل وہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. سمپل از دیٹ. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے عمل نہ کر پائے جس سے ہم اللہ کو راضی کریں تو ہم ناکامی کی طرف جائیں گے. یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی. الذی خلق الموت والحیات, ہم نے ہی پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو. یہ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے, جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے زیادہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اور اچھا عمل کرتے ہوئے انسان سے کوئی کمی بیشی بھی رہ جاتی ہے, کوئی غلطی کوتاہی بھی رہ جاتی ہے. انسان کوشش تو کرتا ہے. ایک انسان ہے جو کوشش ہی نہیں کرتا. دونوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اپنے نام ذکر کیے ہیں. ایک تو وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں عطا کیں, جو مانگا اس نے عطا بھی کیا, لیکن وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے, بدماشیاں کرتا پھر رہا ہے, کہہ رہا ہے جو میری جوانی ہے جی بڑی مستانی ہے, میں جو چاہوں کروں. وَهُوَ الْعَزِيزُ, وہ پھر بہت زیادہ عزت والا, طاقت والا, مرتبے والا, گرفت کرنے والا وہ ہے. اگر تم اپنے عمل کو درست نہیں کرو گے تو پھر وہ عزیز ذات بھی ہے, وہ بہت غلبے والا ہے. عزیز کا مطلب کیا؟ وہ بہت غلبے والا ہے. تم کیا سمجھتے ہو اس کی اس قدرت سے باہر نکل جاؤ گے؟ آخر جانا تو تم نے لوٹ کے اللہ کی طرف ہی ہے نا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو احسن عمل کرنے کی کوشش کریں گے, نہیں ہو پائے گا, کوئی کمی بیشی رہ جائے گی, اللہ سے معافی مانگیں گے تو وہ الغفور بھی ہے, وہ معاف کرنے والا بھی ہے, وہ معاف کر دے گا. اگر انسان سے کوئی کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے کسی اچھے عمل کے کرنے میں تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو معاف بھی کر دے گا. اور یہی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگلا دن جو تمہارا جو ہے چڑھنے والا ہے, شروع ہونے والا ہے, اس میں کون کون سے کام کرنے اور کون سے نہیں کرنے. کئی دفعہ ہمارے پاس بہت زیادہ کاموں کی لسٹ ہوتی ہے. میں نے فلاں دوست سے ملنا ہے, میں فلاں پارٹی میں بھی جانا ہے, میں نے گھر کے بھی کام کرنے ہیں, میں نے یہ بھی کرنا ہے, وہ بھی کرنا ہے, بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اور بہت ساری لسٹ ہوتی ہے. تو ان کاموں میں سے کن کن کو کراس کرنا ہے, کون سے کام حرام ہیں, کون سے کام غلط ہیں, ان کو ابھی سے کراس کر دو. رات کو سونے سے پہلے ہی یہ کام نہیں کرنے بھائی. کیوں؟ کیونکہ یہ احسن عمل نہیں ہے. ایکم احسن عملا, کل کے جو تم نے کام کرنے ہیں یا آج کے جو تم نے کام کر لیے ہیں, کچھ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں, اللہ سے معافی مانگ لو, لیکن آگے تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے زندگی اس لیے ملی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیک کریں گے کہ میں نے اچھے کام کیے کہ نہیں. تو جو
فلاں پارٹی میں نے جانا تھا، وہاں حرام کام ہونے تھے، فلاں دوستوں کے ساتھ بیٹھنا تھا، وہاں سگریٹ چیزیں ان کو بھی کراس کر دو، یہ بھی احسن عمل نہیں ہے. ہاں فلاں جگہ جانا تھا، اس کی مدد کرنی تھی، فلاں بیمار کو دیکھنا تھا، ان کو ٹک کرتے جاؤ. احسن عمل کی لسٹ جاننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایسے اعمال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ان کو ہم چیک کریں کہ اگلے دن میں ہم نے وہ کون سے کام کرنے ہیں. تو یہ آیت ہمیں یہ بھی مدد کر رہی ہے، اگلے دن کی پلاننگ میں بھی ہماری مدد کر رہی ہے. تو پچھلی آیت اور اس آیت کے درمیان لا لکھا ہوا ہے. لا کا مطلب کیا ہے؟ بہتر ہے کہ آپ ان کو ملا کے ہی پڑھ لیں. آپ ان کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ان کے مطلب اتنے ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ آپ ان کو ملا کے پڑھیں گے تو شاید صحیح بات سمجھ میں آئے گی. تو صحیح بات کیا سمجھ میں آئے گی کہ وہی ذات جو بہت برکتوں والی ہے، اگلے دن کی برکتیں تمہیں کہاں سے ملنی ہیں؟ احسن عمل سے ملنی ہے. اور برکتوں کی بوچھاڑ جس نے کرنی ہے اسی کے ہاتھ میں ساری قدرت ہے. اس کو راضی کرو. وہی مالک ہے، وہی بادشاہ ہے، قدرت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. اسی نے تمہاری زندگی بنائی ہے، اسی نے موت بنائی ہے. کیوں بنائی ہے؟ تاکہ وہ یہ چیک کرے، تاکہ وہ آزمائے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہی ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی کیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وہاں پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں چیزوں سے آزمائیں گے، ہم تمہیں رزق کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے، پھلوں کی کمی کی وجہ سے آزمائیں گے، بہت زیادہ دے کے بھی آزمائیں گے. لیکن کیا ہوگا؟ بشارت کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو ان آزمائشوں کے اوپر صبر بھی کریں گے. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ کی من ربکم ورحمہ، اور رحمت بھی نازل ہوتی ہے. واولئک هم المہتدون. جائیں پڑھیں یہ سورہ بقرہ کی آیت. اصل ہدایت پہ یہ لوگ ہوں گے کہ جب ان کو آزمائش میں بھی ڈالا جائے گا تو اپنے احسن عمل کو نہیں بھولیں گے، صحیح کام کریں گے. کام صحیح کرنا، اللہ کی رضا والا کام کرنا. اس میں بہت دفعہ لوگ ان سے ناراض بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ ناراض بھی، پوری دنیا بھی ان سے ناراض ہو سکتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی کھڑے ہو گئے تھے، ساری دنیا ایک طرف تھی. تو بات یہ ہے کہ وہ صحیح راستے پہ تھے، وہ اس راستے پہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے مانگا تھا، اللہ کو راضی کرنے والا راستہ تھا. تو آج کی کلاس میں ہم نے کچھ اس صورت کا انٹروڈکشن بھی پڑھا اور پہلی اور 2 آیتوں کو سمجھنے کی کوشش. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.